اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ حج کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی کھلا خسارہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ کون لوگ ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ہمیشہ وہ لوگ جن کی حقیقی دلچسپیاں اپنے مفادات سے ہوتی ہیں، ان کو دنیا کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، لیکن ہلکے پھلکے اثر کی وجہ سے دین سے وابستہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے تو تھوڑا بہت اثر تو ہوتا ہی ہے، تو کنارے کنارے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کنارے پر رہنے والا کتنا ایک پا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر سمندر میں ایک کشتی جا رہی ہے اور کشتی میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، جو لوگ درمیان میں بیٹھے ہیں اور جو لوگ کناروں پر بیٹھے ہیں، ان میں زیادہ خطرے میں کون ہے؟ اگر کشتی ہچکولے کھاتی ہے تو جو گریں گے وہ کنارے والے ہیں، اور کنارے والے لوگ ہمیشہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں فرمایا، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ تو اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے، اور یہ والی آیت اس کے بالکل اپوزٹ ہے کہ کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان لوگوں کا بھی جو کنارے پر رہتے ہیں، تو صرف فرائض کو ادا کر لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، فرض نماز پڑھ لینا اور توفیق ملے تو حج کر لینا، یہ مکمل دین نہیں، بلکہ پورا کا پورا دین میں داخل ہونا ہے۔ جو لوگ سائڈز پہ ہوتے ہیں وہ زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں، ان کو دین مشکل لگتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے پیزا ہے، پیزا ہمیشہ درمیان سے زیادہ مزے کا ہوتا ہے، اور اس کی جو کارنرز ہیں، جو سائڈز ہیں، اس کی کنارے ہیں، وہ اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے اور سخت ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ کناروں پر ہوتے ہیں ان کو دین مشکل لگتا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے ہائے شرعی پردہ کیسے کریں گے، مرد اور عورتیں الگ الگ بیٹھیں گے، یہ کیسے ہوگا، ہم میوزک چھوڑ دیں گے، ہم میوزک نہ سنیں، ہائے ہائے۔ تو اپنے آپ کو اسلام میں پورا کا پورا داخل کرنا ہے۔ سیدنا ابن عباس نے اور ان انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے پر کھڑا ہو کر کرتا ہے کے متعلق فرمایا کہ بعض لوگ مدینہ آتے اور اسلام کا اظہار کرتے، اس کے بعد اگر اس کی بیوی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی بچہ دیتی تو کہتے یہ اسلام بڑا اچھا دین ہے، لیکن اگر ان کے یہاں لڑکا پیدا نہ ہوتا اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی تو کہتے یہ برا دین ہے۔ تو ہمارے بھی ایسے ہی حالات ہیں نا، جہاں پر ہمیں فائدہ نظر آتا ہے اس حکم پر ہم عمل کر لیتے ہیں، اور جس پر ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا تو اس حکم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کنارے کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو ہمیں کیا چیز روک رہی ہے؟ ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ تو ہے جس سے ٹھٹکنا چاہیے۔ کیا ہمارا دل نہیں ٹھکتا؟ نہیں ٹھکتا تو نہ ٹھکے، جب حکم ہے تو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہے جو پالنے والا ہے، جو دینے والا ہے، جو چھین لینے والا ہے، جو عطا کرتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے صفات کو پڑھ کر ہی اس پر ایمان لے آئیں اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو پورے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ مکمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ایک گھر میں پورا نظام اسلامی ہے اور وہ دین پر عمل کر رہے ہیں تو اولاد بھی ماں باپ کے فرائض، مطلب جو اولاد کے فرائض ہیں وہ ادا کریں گے، اور ماں باپ بھی اولاد کے حقوق پورے کریں گے، میاں بیوی کے جو بیوی ہے وہ میاں کے حقوق۔ تو جو پورے کے پورے داخل ہو جاتے ہیں وہ اس کی لذت پا لیتے ہیں۔ سیدنا زید بن اسلم کہتے ہیں وہ منافق ہے، اگر اس کو دنیا اچھی ہو تو عبادت کرتا ہے، اور اگر دنیا خراب ہو تو نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے اور کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو کیا ہم بھی ان لوگوں میں تو نہیں؟ جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہمارے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے پل پلٹ جاتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے، یعنی ان کو دنیا میں بھی ان کی امیدیں پوری نہیں ہوں گی، اور آخرت میں خسارہ ہے کہ ان پر جنت حرام کر دی گئی اور اسے جہنم کا حقدار قرار دیا گیا۔ یہی کھلا خسارہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک انسان کی دنیا بھی ختم ہو گئی، لٹ گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی، تو اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا کرے جس میں ہم مکمل اللہ رب العزت کے فرما بردار ہو جائیں اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آج کا جو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حکموں کو ہم مان لیں اور کچھ جو ہمارے نفس پر مشکل گزرے ان کو ہم چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔